پرواہ ہوں، بے نیاز ہوں. من عمل عملا، جس کسی نے کوئی عمل کیا، اشرک فیہ معی غیری، اس عمل میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، ترکتہ، اس آدمی کو چھوڑ دوں گا، وشرکہ، اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دوں گا. یعنی اللہ اس آدمی کو اس عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں دیتے. تو اب سوچ لیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، صدقہ خیرات کر رہے ہوں، ماں باپ کی فرما برداری ہو، دنیا میں کوئی بھی کسی جگہ پر بھی ہم نیکی کر رہے ہوں، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، بلکہ جہنم میں جانے کا وہ سبب بنے گا. کس کا سبب بنے گا؟ جہنم میں جانے کا. شفیع الاصبحی کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو لوگوں کے بیچ ایک آدمی کو دیکھا جس کی طرف لوگ بڑے توجہ سے سن رہے ہیں. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ ہے. تو میں درس ختم ہونے تک رکا رہا. جب سارے لوگ نکل گئے تو میں گیا ان کے پاس اور ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کا قسم دلا کر آپ سے سچ مچ ایسی بات پوچھنا چاہتا ہوں جسے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، مجھے وہ سنائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی ہے وہ بات تمہیں سناتا ہوں. ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو کہا کہ ہاں، میں ایک حدیث سناتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے. پھر چیخ مارے اور بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو کہا کہ ہاں، اس گھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، وہ حدیث تمہیں سناتا ہوں. پھر چیخ مارے اور بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو کہا کہ میں اس گھر میں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اس وقت میرے اور آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں. پھر چیخ مارے اور بے ہوش ہو گئے. کتنی بار؟ 4 بار بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا بے شک اللہ تعالی بندوں کی طرف اتر کر آئے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جب وہ تشریف لائے گا اور ساری امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، چنانچہ اللہ تعالی سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلائے گا. ایک وہ آدمی جسے قرآن کا علم دیا گیا، دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا. جسے قرآن کا علم دیا گیا اس کو بلائے گا اور پوچھے گا، وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں اے اللہ تو نے مجھے علم سے نوازا، اے اللہ تو نے مجھے علم سے نوازا. اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ دن رات میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا، دن رات میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا. اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے. اللہ عز و جل فرمائے گا تیری اصل خواہش یہ تھی کہ لوگ تجھے بڑا اچھا قاری کہیں اور دنیا میں تجھے کہا گیا. پھر اللہ تعالی مال والے کو بلائے گا
جو نعمت اسے دیا اس کی پہچان کروائے گا، وہ اس کو پہچانے گا۔ اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں جو تو نے مال مجھے دیا اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ کہے گا تو نے اس لیے صلہ رحمی کی، اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا میں تجھے لوگ بڑا مالدار اور بڑا خرچ کرنے والا، بڑا سخی حاتم طائی کہیں، اور تجھے ایسا کہا گیا۔ تیسرے آدمی کو بلائے گا جو اللہ نے طاقت و قوت اس کو دی، پہچانوائے گا، وہ اسے پہچانے گا۔ اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہوا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ کہے گا تو اس لیے قتل ہوا تاکہ دنیا میں تجھے بڑا بہادر کہا جائے، اور ایسے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پر مارا، پھر فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ کی مخلوق میں یہ تینوں سب سے پہلے لوگ ہیں قیامت کے دن جن کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اخلاص عطا فرمائے، ہر کام ریاکاری سے بچ کر، شہرت و نمود سے بچ کر، دکھلاوے سے بچ کر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولید بن ابو عثمان کہتے ہیں عقبہ بن مسلم نے مجھے خبر دی کہ یہ شفیہ وہی ہے جو معاویہ کے پاس آئے اور اس حدیث کی انہیں خبر دی۔ ابو عثمان نے اور کہا علا بن ابو حکم نے مجھے بتایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاف تھے شفیہ۔ ایک دفعہ کوئی آدمی ان کے پاس آیا، یعنی معاویہ کے پاس، اور ابو ہریرہ کے حوالے سے یہی حدیث بیان کی۔ تب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ حال ہوا اس حدیث کو سن کر کہ زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں اس رونے میں وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب انہیں کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، اپنا چہرہ صاف کیا، کون؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے، پھر کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، جو لوگ یہ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، جو صرف دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں اور یہاں کی زیب و زینت کو چاہتے ہیں، ہم ان کو ذرا بھی کچھ کمی ہوئے بغیر پورا پورا عطا کر دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں انہیں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس جہنم سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو آخرت میں جہنم کے سوا اور کوئی جگہ ملنے والی نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کر لیے وہ سارے کے سارے برباد ہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے وہ سارے کا سارا برباد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ آیت سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ پڑھ لیں ان آیتوں کو، جائیں اپنے اوقات سے فائدہ اٹھائیں۔ مبارک یہ مہینہ ہے رمضان کا، آخری عشرے کا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے رہیں۔ لیلۃ القدر میں ان دعاؤں کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ غفلتوں میں ان راتوں کو نہ گزاریں۔ ہمارے جو اعمال اب تک ہم ریاکاری میں کر چکے ہیں ان سے بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، اگر ہماری توبہ سچی ہو وہ سارے اعمال کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ میں نے اس سے پہلے حوالہ دیا آپ کو سورہ فرقان آیت نمبر
70 کا. اس لیے ان راتوں کو غنیمت جانے. ایک رات تو گزر گئی لیکن اور باقی 8 یا 9 راتیں ہیں. ان میں حتی الامکان کوشش کریں, قرآن کی زیادہ تلاوت کریں, سمجھ بوجھ کر تلاوت کریں, اور ان راتوں کو اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کیا ہیں، اس بارے میں ہماری کچھ گفتگو چل رہی تھی. تو اس سلسلے میں اللہ کے فضل و توفیق سے ایک بات تو یہ گزر چکی ہے کہ عمومی طور پر چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، اور دوسری بات بڑے گناہوں کے بارے میں گزری، اور تیسری بات نیکیوں کو برباد کرنے والے اور اعمال سے متعلق. تو اس میں شرک اور کفر، ردت، ان چیزوں کا ذکر اور ان کا معنی مفہوم بھی آپ کے سامنے آیا. اور اسی کی جو قسمیں ہیں شرک و ردت کی، جس کی وجہ سے نیکیاں ہماری برباد ہو جائیں گی، ان کا بھی کچھ ذکر چل رہا تھا. تو اس سلسلے میں دین اور دینداروں کا مذاق اڑانا اور دین کی کسی چیز کو ناپسند کرنا، جو چیز اللہ کو پسند ہے اسے چھوڑ دینا، اور جو ناراض کرنے والی ہے اس کے پیچھے پڑ جانا، اور اسی طرح ریاکاری کے بارے میں بھی بات گزری کہ یہ بھی نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. آج انشاءاللہ کچھ اور چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. آج کے درس میں پہلی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی حیثیت سے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور بات ختم ہو جائے، یا سمجھیں کہ جو تعلیمات آپ نے دی ہیں ان کے اوپر عمل کر لیں بس بات ختم ہو گئی. نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر، آپ کا ادب و احترام، یہ بھی ہمارے اوپر انتہائی واجب اور فرض چیز ہے. لِتُوَقِّرُوهُ، قرآن میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا وقار، ان کا ادب و احترام، اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس ادب و احترام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی آواز پر ہماری آواز بلند نہ ہو. اگر کسی نے ایسا کیا تو گویا اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. آج اس معنی مفہوم کو ہم لوگ، یا اس حقیقت کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت، اس کا ترجمہ سنیے، اور اس آیت سے ایک صحابی کو کیسا
ڈر لگا اور کیسا ان کا طرز عمل تھا، ذرا اس کو بھی غور سے سنیے. آیت کیا ہے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے دو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ان سے ایسی اونچی آواز سے بات کرو جیسے تم آپس میں باتیں کر لیتے ہو. دو الگ الگ مطلب ہے. نبی کے سامنے ہماری آواز اونچی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری تعلیم اور دوسرا ادب کیا سکھایا جا رہا ہے؟ جیسے تم آپس میں باتیں کر لیتے ہو، نبی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو اسی طرح نہیں، آپس میں تمہارے بات کر لینے کا طریقہ جو ہوگا اس سے بالکل مختلف. نبی کے ساتھ جب تم رہو گے، نمبر 1 اونچی آواز کر کے بھی بات نہیں کرنا، اور دوسری تعلیم دوسرا ادب آپس میں جیسے باتیں کر لیتے ہو ویسے نہیں کرنا، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ. اگر ان دو باتوں کا خیال نہیں کرو گے کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سوچے سمجھے بغیر تمہاری نیکیاں ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی، تمہارے سارے اعمال برباد ہوں گے، تمہیں اس کا شعور تک بھی نہیں ہوگا اگر ایسی غلطی کر بیٹھو گے تو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس، کیا نام ہے؟ ثابت، سے تے کے بعد والا 3 نقطے والا تے، الف بے تے، ثابت بن قیس، یہ جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آنا جانا، 5 وقت کی نماز کی پابندی وغیرہ سب جو کرتے تھے، بیٹھ گئے اور کیا کہنے لگے؟ ہو گیا خلاص، اب میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے نہیں، اپنے آپ کو گھر میں روک کے رکھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ابو عمر، ثابت کا کیا حال ہے؟ کیا انہیں کوئی شکایت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میرے پڑوسی ہیں، لیکن میں نے تو کوئی شکایت، کوئی بیماری، ایسی کسی چیز کے بارے میں نہیں سنا، نہیں جانتا میں. سعد رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ برابر مجلس میں آنا جانا رہتا تھا، دکھائی نہیں دے رہے آپ. تو کیا کہنے لگے؟ کیا تم کو پتا نہیں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان سے ایسی آواز میں باتیں نہ کرو جیسے تم آپس میں کر لیتے ہو، اور فطرتاً میری آواز، فطرتاً میری آواز اونچی ہے، اب تو میں جہنمیوں میں سے ہو گیا. جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جنتیوں میں سے ہے. کون؟ کون؟ ثابت بن قیس، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو جنتیوں میں سے ہے. یہی روایت دوسری اور کتابوں میں بھی ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے علاوہ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں ہی بہت غم زدہ اور بڑے فکر مند ہو کر بیٹھ گئے، اس لیے کہ قدرتاً فطرتاً ان کی آواز اونچی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عمدن اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، فطرتاً ہی ان کی آواز اونچی تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے آپ میں ڈر گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اس لیے انہوں نے گھر سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کیا. جب صحابی نے آ کر سوال کیا کہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول تمہیں یاد فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو ثابت کے حال کو،
اس کا تو برا حال ہے، اس کی آواز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوتی ہے، اس کے اعمال تو برباد ہوئے، وہ تو جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ جا کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی یہ بات بیان ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ نہیں وہ تو جنتیوں میں سے ہے، تو دوبارہ آ کر صحابہ نے انہیں خوشخبری سنائی، دوبارہ انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تم جہنمیوں میں سے نہیں بلکہ تم جنتیوں میں سے ہو۔ تو اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام فطرتاً جن کی آواز اونچی تھی کس قدر گھبرائے ہوئے تھے اس آیت کو سن کر۔ اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے زندہ تو نہیں ہیں، تو اس آیت پر کیسے عمل ہوگا؟ تو علماء نے اس کے بارے میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جب آپ کی حدیث بیان ہو رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنایا جا رہا ہو، تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سننا چاہیے۔ آپ کا فرمان جب سنایا جا رہا ہو تو شور و غل مچانا، اونچی آوازیں کرنا، بے ادبی کے ساتھ برتاؤ رکھنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور آج کے سبق کا جو دوسرا سورہ حجرات آیت نمبر 2، دوسری ایک اور تعلیم جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب کسی بھی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے، بلا چوں چرا عمل کرنا، اسے پار کرنے کی، تجاوز کرنے کی، اس کی کوئی غلط تعویلیں کر کے اپنے آپ کو عمل سے بچا لینے کی کوشش کرنا، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے، کوئی حکم اور فیصلہ آ جائے، اس جگہ اپنی ذات، اپنے بڑے، اپنے رسم و رواج، اپنے پیر و مرشد، اماموں اور بزرگوں، مفتیوں اور علاماؤں، ان سب لوگوں کے فتووں کو، قول کو، ان کے ارشادات اور تعلیمات کو آگے رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو، حکم کو پیچھے کر دینا، یہ بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، اکثر لوگوں کو ایسے گناہوں کی خبر ہی نہیں ہوتی جو گناہ ان کے نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور نبی سے بات کرنے کے موقع پر ایسی آواز میں نہ بات کرو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ فرماتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آیت میں اللہ تعالی مومنین کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی اونچی آواز میں بات کریں گے جیسے کہ وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو ان کے اعمال برباد ہوں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کافر ہوں گے، ایسی تو بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی گناہ اور بہت بڑی معصیت کی بات ہے جس سے نیک عمل برباد ہوگا، اور اس گناہ کے مرتکب کو اس کا شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو پھر اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، ہدایت اور طریقے پر
غیروں کے قول، ہدایت اور طریقے کو مقدم کرے؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ خیال کسی اور طرف میں ہے، ان کو ان کا کام کرنے دیں، میری بات توجہ سے سنیں آپ لوگ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی سے جب بات کرو تو ایسے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں باتیں کر لیتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال کیا ہوں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ بات کرنے کے موقع پر ایسا بات کرنے سے بھی منع کیا گیا جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں، اور تنبیہ یہ کی گئی کہ ایسا کرو گے تو اعمال برباد ہوں گے۔ تو امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، آپ کا طریقہ، آپ کا کوئی قول فرمان، اس کے ہوتے ہوئے اسے چھوڑ کر دوسرے کے قول فرمان، دوسرے کی ہدایت اور دوسرے کے طریقے کو اپنائے، وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا، اس کی وجہ سے وہ کتنا بڑا نقصان ہوگا، اور ایسا ہی ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہوں گے۔ یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ آیت اور اس آیت کی وضاحت اور تشریح میں امام ابن قیم کی اس بات کو سمجھنے کی ہمارے ماحول میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ آج سے 15-20 سال پہلے تک بھی کیا دیکھتے تھے؟ ایک عادت یا ایک طریقہ جس پر ہم لوگ ہیں، اگر کوئی آ کے بتاتا کہ پلیز ایک بات سنیں گے ذرا، یہ طریقہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، دیکھیے یہ حدیث میں جھٹ سے کیا کہتے؟ یہ تم کون سا نیا طریقہ لے کر آئے ہو؟ لگتا ہے تم 420 ہو، لگتا ہے تم 24 نمبری ہو، لگتا ہے تم وہابی ہو، لگتا ہے تم فلاں ہو۔ اس طرح کا تانا دے کر، نہیں، میں تو فلاں امام کا ماننے والا، میں فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہوا، میں فلاں بزرگ کو ماننے والا۔ ان سب کو یہ حدیثیں کیا ہیں اور بھی بہت کچھ پتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس طریقے پہ ہم کو چھوڑا ہے، ہم اسی کو پکڑ کے رہیں گے۔ ایسا کہتے نہیں کہتے ہمارے ماحول میں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس آیت کی روشنی میں ہمارا یہ جو طریقہ ہے یا یہ جو ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے، اس آیت کی روشنی میں صحیح ہے، غلط ہے، اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہوں گی یا باقی رہیں گی، اس کے بارے میں ذرا ہم کو سوچ لینا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ایک اور کیا طریقہ شروع ہوا ہے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو جان کر سیدھے سیدھے ان کی پیروی کرنے کے بجائے اب لوگوں میں ہر طرف میں بھئی اس کے بارے میں دلیل ہے، دلیل ہے، دلیل ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ اب بعض غلط طریقے جو لوگوں میں رائے